सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमल दरामद हर सूरत में होना होता है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही एक डिसीजन दिया है जो इस हवाले से था कि जब 184(3) के तहत यानी जिसे सुओ मोटो उर्फ आम में कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि कोई भी दरखास्त जो निचली अदालतों के बगैर डायरेक्ट आप देते हैं और वो उसे टेकअप कर लें, और जैसे नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और रिकॉर्ड एक और बेशुमार केसेस थे जिनकी बुनियाद पर ये फैसले हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के बने हुए कानून को वैलिड करार दिया था 9-6 की अक्सरियत से, और उसमें कहा था कि ये आप इसमें साथ रखेंगे और अपील का हक दे दिया गया। तो अब जब अपील तो लाजमी होगी क्योंकि स्टेट की तरफ से नजर आ रहा है, क्योंकि स्टेट ने ये केस किया था, तो इम्कान मुझे तो 100% नजर आ रहा है, जवाब भी आ जाएगा कि वो स्टेट अपना अपील डालेगी, तो फिर 14 दिन के अंदर अंदर इसको केस को समाअत के लिए लगाना है, अपील करनी है और 30 दिन के अंदर उसका फैसला भी करना है। तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होगा, शायद वो कुछ दिन वेट करें कि तफसीली फैसला जजेस कितने दिनों में दे देंगे, क्योंकि वो अपील जरूर आएगी और उसका फैसला फिर 7 रुकनी बेंच करेगा। अब अगर यही 5 रुकनी बेंच में चूंकि 4-1 का फैसला है तो चांस तो नहीं है, लेकिन चूंकि अपील है तो उसमें अगर कोई चीज की कमी बेशी है तो अब वकील भी नया हो सकता है और बेंच भी नया होगा और नए सिरे से वो पूरा केस। तो आमिर साहब, इस पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो कानून है वो भी लागू होगा, बड़ा बेंच बनेगा अपील अगर ज़ेर समाअत आती है? जी बिल्कुल, 7 रुकनी बेंच, कम से कम 7 रुकनी बेंच इस पे बनेगा नया। और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सोशल मीडिया पे लिखा कि जी चीफ जस्टिस को खुद बैठना चाहिए था, उन्होंने जानबूझ के फिर कहेंगे हम ख्याल बेंच है। हालांकि बड़ी सीधी सी बात थी कि ये 5 रुकनी बेंच था जिसने 80% केस सुन लिया था, और लास्ट समाअत पे जो 3 अगस्त को हुई थी तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था मैं सिर्फ 1 घंटा दूंगा। तो आज आप देख लें कि जो समाअत हुई है तो अटॉर्नी जनरल के बाद फैसला महफूज हुआ और थोड़ी देर बाद 2 घंटे के बाद फैसला सुना दिया गया। तो चूंकि इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नंबर 1 खुद अपने आप को शामिल नहीं किया, नंबर 2 इसके अंदर ये था कि चीफ जस्टिस 19 जब वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उन्होंने फौजी अदालतों को गैर कानूनी करार दिया था, और वन टाइम जो कहा गया था कि दहशतगर्दों के खिलाफ अगर आपको फौजी अदालतों में ट्रायल चलाना है तो आईनी तरमीम करें, तो फिर 21वीं आईनी तरमीम हुई थी। तो जज अपना माइंड पहले से दे चुके हुए थे, चीफ जस्टिस अब मौजूद है तो उन्होंने खुद को पीछे रखा। और जिस बात की जस्टिस फायद इताद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमेशा से कह रहे थे कि लोगों को फेयर ट्रायल का हिस्सा भी मिलना चाहिए और होना चाहिए, तो उन्होंने उसी बात की पासदारी की। आज ये बात इस लिहाज से पीटीआई कहे, वो इत्तेदाद हसन कहें कि हमने जो केस किया था अगर चीफ जस्टिस बैठते कुछ और फैसला होता तो कुछ और कहानी होती। चीफ जस्टिस ने 2 असूली फैसले किए कि एक बेंच जब सुन रहा है तो मुझे उसमें नहीं बैठना चाहिए, वो नहीं बैठे, और वो अपना माइंड क्योंकि एक और केस में सेम इन्हीं फौजी अदालतों पे दे चुके थे, तो ये हुआ था। तो अब फैसला आ गया है, और जो चूंकि फौजी अदालतों में लिख के दिया गया था कि जी हम इस फैसले से मशरूत करेंगे, लेकिन हमने ट्रायल शुरू कर दिए, तो आज के फैसले से ट्रायल तो गए खत्म। अगर वो बहाल होते हैं ट्रायल, जब अपील लगती है और अपील में फौजी अदालतों के हक में फैसला आता है तो ट्रायल दोबारा शुरू हो जाएगा। अदरवाइज वो यही होगा कि फौरी तौर पे इनको आम अदालतों में मुंतकिल कर दिया जाए इन केसेस में, और जब आम केसेस में मुंतकिल करेंगे तो लोगों की जमानतों का भी बंदोबस्त हो जाएगा, क्योंकि फौजी अदालतों में जमानत नहीं हुआ करती। बस वो ये होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपना फैसला कोर्ट मार्शल कोर्ट होती है, फौजी अदालत जो है वो उसमें फैसला सुना देती है, और उसमें बता दिया गया था पहले भी हुकूमत की तरफ से कि इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक दिया जाएगा। लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी का जो ट्रायल है उसको शिक को ही गैर आईनी करार दे दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 59(4) जो हमारी स्क्रीन पे भी आ रही है और जी का भी वो आ रहा है कि वो उन्होंने गैर आईनी करार दिया। अच्छा, थोड़ा अक्सरियत से मुतल्लिक बताएगा कि 5 रुकनी बेंच था, क्या ये तमाम जजेस ने इस फैसले को कलअदम करार दिया गया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने कुछ इख्तिलाफ किया। जी 4-1 की अक्सरियत से है, लेकिन अब फैसला तो 5 रुकनी बेंच का कहलाएगा ना। ये ठीक याहिया अफरीदी साहब ने उनके इख्तिलाफ की शिक आ जाएगी सामने, लेकिन 4-1 है तो मैंने इसीलिए कहा कि अब अगर 7 रुकनी बेंच बनेगा तो वो बज़ाहिर तो 4-3 हो जाएगा, और 4-3 तब अगर वो आने वाले 2 जजेस भी याहिया अफरीदी साहब के साथ मिलते हैं। तो यानी कि ये कहा जा सकता है आमिर साहब कि अगर दोबारा से अपील भी होती है तो फैसला चेंज होने के इम्कानात बहुत कम है। नहीं, देखें, काजी फायद साहब की जो अपील लगी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ, जहाँ पे वो उनका बल्कि अपील भी नहीं, रिव्यू था उनका,
جس میں ان کا کہا گیا تھا نا کہ ان کی فیملی کے ایسٹس چیک کیے جائیں، اور وہ ان کی حد تک ٹرائل کو ختم کر دیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا. لیکن جب ریویو لگا تو جسٹس منظور ملک نے اپنی رائے بدل لی تھی، تو اکثریت کا فیصلہ بدل گیا تھا، اور وہ چیز بھی جو ان کی فیملی کے ایسٹس کو چیک کرنا تھا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا تھا اس فیصلے کو. یہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم بات اس پہ کر رہے ہیں کہ 4-1 کا فیصلہ ہے. اب آگے 2 ججز نئے آئیں گے، وہ 2 ججز اگر یحییٰ افریدی کے ساتھ ہوں تو 4-3 بنیں گے، یا ان میں سے کوئی جو جج اب فیصلہ دیں گے، اور پھر اپیل کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایسے نکات اٹھائے جاتے ہیں جو ہو سکتا ہے ان 4 میں سے 1 یا 2 لوگوں کو یا ساروں کو ٹھیک لگیں، تو حق میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے. رہے گا ابھی یہ بیچ میں جب تک اس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ اسی طرح چلے گا. لیکن ایک اچھا ہوا کہ جو 3 اگست کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت تھے بندیال صاحب، انہوں نے یہ کیس لگایا ہی نہیں تھا. یہ اس وقت لگاتے تو تب بھی فیصلہ ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے نہیں لگایا. جیسے ہی 184(3) کا چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت فیصلہ آیا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے جتنے کیسز روکے ہوئے تھے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا تو انہوں نے لگانے شروع کر دیے ہیں. آپ کو پتا ہے آج سماعت 90 دن کے اوپر الیکشن کے اوپر بھی شروع ہوئی ہے جو ملتوی ہوئی ہے، ساتھ یہ بھی لگا. تو اچھا، سپریم کورٹ کا کام ہی یہی ہے کہ پینڈنگ کیوں کرتے ہیں آپ فیصلے کریں. آپ کو پتا ہے ماضی میں اورنج ٹرین کے کیس کو سننے سے پہلے 1 سال تک سٹے دیے رکھا، اور پھر جب سٹے کے بعد سماعت کی فیصلہ محفوظ رکھا، وہ کوئی 8-9 مہینے روک کے رکھا. اب اس دوران جتنا ایکسچیکر پہ خرچہ آیا، کیونکہ تھا تو وہ چائنا سے قرضہ اورنج ٹرین کا، تو وہ پاکستان کے ایکسچیکر پہ خرچہ آیا سپریم کورٹ کے 2.25 سال ایک کیس کو لٹکانے کی وجہ سے. جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے اب کہا تھا کہ $6.5 بلین کی ریکارڈنگ پہ سپریم کورٹ کے 184(3) کے تحت نوٹس لینے کی وجہ سے ڈز لگی قومی خزانے کو. وہ تو اب جا کے دوبارہ گورنمنٹ نے معاہدہ کیا اور وہ پیسے بچ گئے، ورنہ تباہی تو ہو گئی تھی ساری. اسی لیے 184(3) پہ پارلیمنٹ نے یہ دیکھا کہ کم از کم جب آپ جیسے عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ میں، تو ان کے پاس اپیل کا فورم ہائی کورٹ تھا، ہائی کورٹ سے ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی، اور ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کے بعد دونوں پارٹیوں کے پاس سپریم کورٹ میں جانے کا حق ہوگا. اب وہاں جو 184(3) میں فیصلہ ہوتا تھا تو بس وہ ایک دم حتمی. نواز شریف کو جی انہوں نے پاناما سے اقامہ میں سزا دی تو وہ نااہل ہو گئے، ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا. یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو یہ چیزیں تھیں مختلف پولیٹیکل بھی، آئینی اور قانونی معاملات میں، کہ اگر بہت زیادہ استعمال کیا جائے، جہاں پہ یہ تھا کہ بنیادی حقوق کے تحت اٹھایا جانا چاہیے. ابھی آپ کو اور ہمیں پتا کہ نیب کا فیصلہ دیا تھا جانے سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے 2 دن پہلے، اب اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے. اب اس میں بھی ایک بڑا بینچ بنے گا. اچھا، ابھی عامر صاحب اس میں 14 دن کا وقت ہوگا جس میں اپیل کی جا سکتی ہے؟ جی، وہ ہمیں جہانزیب عباسی یہی بات بتا رہے تھے کہ 14 دن کے اندر اس میں اپیل ہوگی، اور پھر اس کو 30 دن کے اندر فیصلہ لگ جائے گا اس کا، کہ اپیل کو دوبارہ سماعت کے لیے لگایا جائے گا. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لوگ جیلوں میں بھی رہیں پھر ان کے کیسز بھی نہ لگ رہے ہوں، کیونکہ اب فوجی ٹرائل تو شروع ہو گیا تھا نا فوجی عدالتوں میں، لیکن وہ اب رک جائے گا آج کے اس فیصلے سے. اب ہم اور آپ دیکھیں گے کہ شام تک شاید فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ طور پہ یہ بات بتا دی جائے کہ ہاں ہم اپیل کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کریں گے. یہ دونوں صورتوں میں فیڈرل گورنمنٹ اپنا سوچ سمجھ کے ایک جواب ضرور دے گی. اچھا، ابھی جو ہم نے گفتگو سنی ہے اعتزاز احسن صاحب کی، سینئر قانون دان ہے، قانونی معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورے نظام میں استحکام آئے گا آج کے اس فیصلے سے. انہوں نے تو سنہری الفاظ میں کہا ہے کہ آج کا فیصلہ لکھا جائے گا تاریخ میں. دیکھیں، جس بندے نے پٹیشن کی ہوئی ہو، اعتزاز احسن صاحب کے سلمان اکرم راجہ وکیل تھے نا، جی انہوں نے پٹیشن کی تھی، تو ان کا کہنا بنتا ہے وہ سول سپریمیسی کے لیے آئے تھے کہ جی سویلینز کا کیس فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے. ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا 4-1 کا، تو فیصلہ تو ہو چکا ہے، صرف اس میں اپیل کی گنجائش موجود ہے. ایک فیصلہ آ گیا کہ جی آپ عام عدالتوں میں جائیے، چونکہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی، جس میں قاضی فائز صاحب بھی موجود تھے اس وقت جج کے طور پہ، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں کے تحت، اور اس لیے ان کو عام عدالتوں میں جائیں. لیکن جب بتایا گیا دہشت گردی کی وجوہات ہیں اور ان کے خلاف عام ججز خوف زدہ ہیں، وہ نہیں لیتے، ان کو تھریٹ آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو کرنل صاحبان ہوں یا میجر صاحبان ہوں جن کو بھی کیس دیا جائے، ان کے نام کا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا، عدالت کا نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پہ ہے. وہ صرف اس دفعہ ملزمان کو کہا گیا تھا کہ ہم ایکسس دیں گے، تو وہ جہاں پہنچتے تو ان کو پتا ہوتا، لیکن کسی کے پریزائڈنگ افسر جو عدالت کا جج ہوتا اس میں کرنل یا میجر، تو وہ نہیں پتا چلنا تھا. تو دہشت گردی کے لیے سپریم کورٹ نے ایک دفعہ اجازت دی تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف آپ نے اگر ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت اور اس میں چلانا ہے تو پھر آپ آئینی ترمیم کیجیے، اور وہ بھی 1 ٹائم. تو وہ اس وقت ٹرائل ہو گئے اور وہ ختم ہو گیا. تو یہ آبویس سی بات تھی، یہ چل رہا تھا. یہ اس دلیل میں آپ کتنی جان سمجھتے ہیں، کتنا وزن سمجھتے ہیں کہ جج صاحب کا آزاد ہونا، کسی خوف کے بغیر فیصلہ کرنا کتنا ضروری ہے؟
یہ تو سب سے پہلی بات ہے. لیکن چونکہ دہشت گردوں کے خلاف ججز کی طرف سے آ رہی تھی یہ بات چیت، ریلکٹنسی ہوتی تھی، ہچکچاہٹ ہوتی تھی کہ ان کی فیملی کو تھریٹس آتے تھے، بچوں کو آتے تھے، عزیز و اقارب کو آتے تھے کہ جی آپ نے اگر سنا. اب جیسے پتہ ہے آپ کو جو عام اشتہاری ہوں، مفرور، قاتل، ڈکیت، وہ لوگ بھی وہ تو کسی کی عزت کا پاس نہیں کرتے، دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہ تو دہشت گرد تھے، تو اس لیے اس کے لیے پھر آئینی ترمیم کر کے فوجی عدالتوں کی اجازت دی گئی تھی. لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے تو جو اب تک کا تھا وہ تو مرحلہ ختم ہو گیا. اپیل ہوتی ہے اور اپیل کے بعد اس کا فیصلہ آئے گا تو حتمی طور پہ طے ہو جائے گا. چونکہ اپیل کا حق جو ہے سپریم کورٹ نے خود دیا ہے، اس سینس میں دیا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے قانون کو اپ ہیلڈ قرار دیا ہے کہ جو سٹے میں روکا گیا تھا وہ ختم کر دیا اور قانون کو درست قرار دے دیا گیا. تو اپیل اب اس کے اندر آئے گی. تو کچھ معلوم ہو سکا عامر صاحب کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کس معاملے پر، کس نقطے پر اختلاف کیا؟ نہیں، ابھی چونکہ جاری نہیں ہوا، تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا جب ہمارے رپورٹر وہاں سے دیتے ہیں خبر. اور وہ یقیناً سب ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ تحریری فیصلہ ایشو ہوگا اور اختلافی نوٹ کئی دفعہ ساتھ ہوتا ہے اور کئی دفعہ نہیں ہوتا. انہوں نے یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں جہاں زیب کی طرف سے جو چیزیں بھجوائی گئی ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر نقوی نے آرمی ایکٹ کی سیکشن 2D1 اور 2D2 کو آئین سے متصادم قرار دیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس ایک نقطے پر اپنی فیصلے رائے کو محفوظ رکھا ہے. اب جو رائے محفوظ رکھی ہے تو وہ اختلافی نوٹ ہے، بالکل ٹھیک. کس قسم کا ہوگا وہ پتہ چلے گا جب یہ ہم